الحمد لله الحمد لله الذي خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته خصوصا على سيدنا عبد القادر الجيلي أهل التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. قادری امنا رہے غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. آمین بولے. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. حضرات گرامی وقار، ہمارے لیے اور آپ کے لیے خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ ہم جماعت ردائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام جس نے غوث الورا کی پاکیزہ مجلس و محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالی کارکنان کو، انتظام و انصرام کرنے والوں کو، اور یہاں آ کر سننے والے اور سننے والی سامعین و سامعات، ان سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جماعت رضائے مصطفیٰ کو رب قدیر دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. بلا شبہ یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے ذریعے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سچا پیغام، سچی بات اور سچا دین سکھایا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ تنزیہ تحریک قائم فرمانے کے بعد ہم سب کو یہ ذہن دیا ہے کہ اللہ والوں کی تحریک سے جڑنا چاہیے، چونکہ ان کی بنائی ہوئی تحریکیں ہمیں دنیا ہی میں ساتھ نہیں رکھتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنیں گی. اس لیے آپ حضرات اس جماعت سے جڑیں. اس سے جڑنا در حقیقت امام اہل سنت سے جڑنا ہے. میں بارہا یہ جملہ بول چکا ہوں کہ جب اعلیٰ حضرت کا مسلک ہمیں پسند ہے تو اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی جماعت بھی ہمیں پسند ہونا چاہیے، چونکہ یہ دونوں چیزیں منسوب ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرف. اللہ تعالی ہم سب کو اسی جماعت کے بینر تلے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ذرا جیتے جاگتے ماحول میں نبی آل نبی پہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیا جائے.
پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار جی لگا کے محبت کے ساتھ ادھر ادھر نہ دیکھیں، مکمل توجہ میری طرف رکھیں اور بڑے پیار اور محبت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کریم اور آل مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی جو محفل پاک ہے اس کا عنوان آپ نے بارہا دیکھ لیا ہوگا، چونکہ پوسٹر بہت پہلے سے بن جاتے ہیں۔ جشن غوث الورا، اور موبائل کو تھوڑی دیر جیب میں رکھ لیں، ہاں ضروری کام ضروری وقت میں کرنا چاہیے، اور ایسا کام جو بے وقت ہو وہ دراصل انسان کو سمجھداری کے ماحول سے نکال دیتا ہے۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو بہت کچھ لکھا، لیکن چلتے ہیں سیدی غوث پاک کی بارگاہ میں کہ آپ ہی بتائیں آپ کون ہیں۔ اہل علم سر نہ ہلائیں، زبان ہلائیں، سبحان اللہ بول جائیں، اس میں کار ثواب ہے۔ سر ہلانے سے تصدیق تو ہو جاتی ہے، مگر زبان ہلانے سے ذکر ہو جاتا ہے، اور ذکر سے زبان ستھری ہوتی ہے نا۔ میں دیکھ رہا تھا ہمارے مقبولی صاحب بڑے پیار سے پڑھ رہے تھے، لیکن اہل منبر پر خاص کوئی زیادہ اثر تھا نہیں، اپنے اپنے کام میں سب مصروف تھے۔ حالانکہ ایسے آقاؤں کا تذکرہ بہت دھیان سے سننا چاہیے، یہ پیار والے لوگ بھی ہیں، جلال والے لوگ بھی ہیں۔ غور فرمائیں، سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں سقان الحب کا سات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے محبت کا جام پلا دیا ہے، مجھے کہنا نہ پڑے بار بار۔ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، سرا میں پہلی بار نہیں، شاید کئی بار آ چکا ہوں، تیسری مرتبہ آیا ہوں، تو تیسری بار آپ جانتے ہیں قول کرایا جاتا ہے، 3 بار کہہ دے تو تیسری بار کم سے کم بولنا ہے آپ کو، اور بلند آواز سے بولنا ہے۔ سیدی غوث پاک نے کہا سقان الحب کا سات الوصالی، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ کے قرب اور وصال کا ایک پیالہ نہیں، جام پر جام پلائے ہیں، اور ان جام کو جب سیدی غوث پاک نے پیا تو کہنے لگے شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی۔ فرمایا اے حضرات اولیاء کی جماعت، اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ محبت کا جام پہلے اللہ نے مجھے پلایا ہے، اور پھر میرے بچے ہوئے جام کو اللہ نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ یار اگر غوث پاک کا بچا ہوا جام مل جائے ہندوستان کے معین الدین چشتی کو، تو وہ صرف معین الدین چشتی نہ ہو، ہندوستان کے راجہ بنا دیے جاتے ہیں۔ اگر ان کا جام مل جائے اپنے وقت کے سالار مسعود غازی کو، تو مقام اتنا بڑا مل جائے کہ ہر گھنٹے میں حضرت خضر تشریف لے کر کے آئے۔ اگر غوث پاک کا بچا ہوا جام مل جائے حضرت داتا گنج بخش لاہوری کو، تو آپ دیکھیں تو صحیح مقام و مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہوتا ہے۔ یہی جام محبت جس کو پہلے سیدی غوث پاک نے پیا، اور آپ کا بچا ہوا جب حضرات اولیاء کو ملا، تو کوئی اپنے وقت کا مخدوم اشرف بن رہا ہے، کوئی صابر پاک کلیری بن رہا ہے، کوئی امام اہل سنت بنتا ہے، کوئی مفتی اعظم بنتا ہے، کوئی حضرت اورنگزیب بنتا ہے، کوئی میر عبدالواحد بلگرامی بنتا ہے، کوئی شاہ برکت اللہ بنتا ہے، کوئی آل رسول بنتا ہے، کوئی ابو الحسین نوری میاں بنتا ہے۔ ہم نے کہا جب غوث پاک کے بچے ہوئے کو
پینے والوں کا مقام کیا ہے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے تو عبد القادر جیلانی کی ذات کو کیا سمجھ پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی بلندی کو دیکھ کر کہا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور کون ہے سیدی غوث پاک؟ فرماتے ہیں وَوَلَّانِي عَلَى الْأَخْتَابِ جَمَعَ۔ ایک ایک شعر پر اگر تشریح کی جائے گی تو وقت لمبا ہو جائے گا، لیکن جتنا کر سکتا ہوں چونکہ بارگاہ ہے بہت بڑی۔ ابھی آپ نے پڑھا نا، ان کے ساتھ مل کر قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، اور دوسرا مصرع کیا ہے؟ پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کھانا چھوڑ دیتے تھے تو اللہ کی بارگاہ سے یہ فرمان آتا تھا علیکا بحقی کل، علیکا بحقی اشرب۔ آواز آتی تھی عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم تو کھا لے، تجھے میری قسم تو پی لے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ سیدی غوث پاک کہتے ہیں وَوَلَّانِي عَلَى الْأَخْتَابِ جَمَعَ۔ فرمایا سنو، پہلے شعر کی تشریح بعد میں کرتا ہوں، پہلے دوسرا شعر آپ سنیں۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اعطانی رفعتا نلت المنالی۔ سیدی غوث پاک نے کہا اے میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا سیاسی پوائنٹ سے سمجھئے گا، اگر کوئی گاؤں کا چودھری کہہ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ گاؤں میں نہ ڈرے، اس لیے کہ اس کا دائرہ اختیار اور اس کی پاور اس گاؤں کے اندر چلتی ہے، کوئی آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ لیکن تھوڑا آگے بڑھے، کسی قصبے کے پاس جائیں تو وہاں چیئرمین کہے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دائرہ اختیار اس کا ایک قصبہ ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھے، اگر تحصیل اور تعلقہ ہے تو آدمی کہے گا ڈرنے کی ضرورت نہیں، مطلب کیا ہے ایم ایل اے ہے، اس لیے کہ یہاں ایم ایل اے ہے، اس کی یہ چلتی ہے پورے صوبے کے اندر۔ لیکن ایم پی بولے تو پوری ڈسٹرکٹ میں، مکھ منتری بولے تو پورے صوبے میں، اور اگر پردھان منتری کہے تو مطلب یہ ہے کہ پوری کنٹری میں۔ ہم نے کا دائرہ اختیار آپ نے دیکھ لیا۔ سیدی غوث پاک بلا تشبیہ و تمثیل سیدی غوث پاک کہہ رہے ہیں میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مرید کہنے لگا سرکار کہاں کہاں ڈروں اور کہاں کہاں نہ ڈروں، آپ اپنی پاور کا دائرہ تو بتائے، اپنے اختیار کا دائرہ تو بتائے، آپ کا ایریا کتنا ہے، کہاں تک آپ کی چلتی ہے۔ غوث پاک کہنے لگے تبولی فی السمائی والارض دقت وشاؤس السعادتی قد بدالی۔ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ تیرے پیر کی کہاں کہاں چلتی ہے۔ کہتے ہیں میرے ڈنکے تو آسمانوں میں بھی بجا کرتے ہیں، زمینوں میں بھی بجا کرتے ہیں۔ پتہ چلا غوث کی یہاں بھی چلتی ہے، غوث کی وہاں بھی چلا کرتی ہے۔ اور سنو، ولی کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ پہلی قسم ہوتی ہے قطب، جس کو غوث کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہوتی ہے 2 وزیر، جن کو امامین کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے افراد۔ یہ سب کوالٹی ہیں ولیوں کی، جیسے آپ بولتے ہیں یہ کانسٹیبل، یہ ہیڈ کانسٹیبل، یہ پولیس والا، یہ ایس او، یہ ایس ایچ او، الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ یہاں کیا بولا جاتا ہے؟ سب سے بڑا مقام قطب کا ہوتا ہے، دوسرا مقام وزیرین، 2 وزیروں کا، امامین جن کو کہتے ہیں، اونچا بولو۔ تیسرے ہوتے ہیں افراد، چوتھے ہوتے ہیں اوتاد، 5ویں ہوتے ہیں ابدال، سب سے نیچے ابدال کا مقام آتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا
اور اس حدیث کو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب الامن والعلا لنایت المصطفیٰ بدافع البلا میں ذکر فرمایا۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں الابدال فی امتی ثلاثون بہم تقوم الارض وبہم ترزقون وبہم تمترون۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا میری امت میں 30 ابدال ہیں، 30 کی گنتی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک کا وصال ہوتا ہے، ولی کو اٹھا کر اس کے مقام پر ابدال بنا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ 30 کی گنتی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول یہ تو بتائیں یہ ابدال کی جماعت کیوں رکھی گئی دنیا میں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا بہم تقوم الارض، انہی کی وجہ سے تمہاری زمین تباہی سے بچی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تو بدکار ہیں، ہم تو سیاکار ہیں، دنوں رات گناہوں میں کٹتی ہے ہماری، لیکن یاد رکھو یہ تباہی آ کیوں نہیں رہی ہے؟ اس لیے کہ حضرات ابدال کو اللہ نے زمین میں رکھ دیا ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ یہی ابدال کا مقام ہے جن کی وجہ سے تم پر بارش کا نزول ہوتا ہے، یہی ابدال ہے جن کے صدقے میں تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ میرے امام نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ پتہ چلا اگر یہ زمین بچی ہوئی ہے حضرات ابدال کا صدقہ ہے، اگر روزی مل رہی ہے حضرات اولیاء کا صدقہ ہے، اگر ہمیں بارشیں مل رہی ہے تو ان اللہ والوں کا صدقہ ہے۔ تو تقاضۂ محبت یہ ہے کہ جس کا کھایا جاتا ہے اس کی مخالفت نہیں کی جاتی، اس کے دامن کرم سے جڑ کے رہا جاتا ہے، اس لیے کہ جتنا جڑاؤ ہوتا ہے اتنی ہی برکتیں حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تیسرے درجے کے ولی ہے افراد۔ افراد کا مقام سمجھیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ایک ولی نے دوسرے سے پوچھا حضرت خضر زندہ ہیں یا انتقال ہو گیا؟ انہوں نے کہا بھائی حضرت خضر تو ابھی میرے پاس بیٹھے تھے، یہاں سے اٹھ کر گئے۔ کہا اچھا بتاؤ کیا سنا رہے تھے؟ کہا حضرت خضر کہہ رہے تھے کہ میں ایک بار جنگل سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ جنگل میں عجیب قسم کا منگل بنا ہوا ہے، یعنی ایک جگہ سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں اور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اس پر بولنا چاہیے سبحان اللہ۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ حضرت خضر کہتے ہیں میں قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے دیکھا تو ایک پرانا سا کمبل اوڑے ہوئے کوئی شخص لیٹا ہے، چہرہ چھپا ہے، اور اسی کمبل سے نور کی شعائیں نکل رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا کرم دیکھے، نور کی شعائیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ انہوں نے پیر کی طرف سے پکڑا اور پکڑ کر کہا مشغول بخدا ہو جاؤ، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ ذرا میری طرف دیکھنا، تھیوری اور پریکٹیکل دونوں سمجھا دیتا ہوں۔ اس طریقے سے چہرے پہ کمبل پڑا ہے۔ حضرت خضر نے کہا اٹھئے اللہ کی عبادت کیجیے۔ چہرے سے کمبل ہٹایا نہیں، اسی چھپے ہوئے چہرے کے ساتھ فرماتے ہیں اے خضر جائیے اپنا کام کیجئے، ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، ہمیں خلل میں نہ مبتلا نہ کرے۔ حضرت خضر نے کہا اگر آپ اٹھ کر نہیں جاؤ گے تو میں یہاں کہہ دوں گا یہ اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ولی بتایا جائے گا تو زمانہ بھیڑ لگا لے گا، آپ کے قریب آئے گا۔ انہوں نے بھی کہہ دیا خضر اگر آپ یہ کہو گے تو میں بھی لوگوں سے جا کے کہہ دوں گا یہی تو خضر ہے جن کو زمانہ تلاش کر رہا ہے۔ اچھا اٹھیے دعا کیجئے میرے لیے۔ حضرت خضر نے کہا دعا کرو میرے لیے۔ انہوں نے کہا آپ بڑے ہیں، آپ دعا کریں۔ کہ نہیں آپ کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ اچھا ایک بات اور بتا رہا ہوں، سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے سے دعا کروا لے تو قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب چھوٹا دنیا میں ڈھنڈورا پیٹے کہ وہ بڑا مجھ سے دعا کراتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور قائد ملت اگر یہ کہہ دیں کہ مولانا میرے لیے دعا کرو، اب میں کسی کو سمجھانے لگوں یار جانتے ہو میرے مرشد زادے تو خود مجھ سے فون کر کے دعا کرواتے ہیں،
تو اس کو سمجھداری تھوڑی کہا جائے گا. بڑوں کی شفقت الگ ہے, ذرہ نوازی کہا جاتا ہے اس کو, محبت اور شفقت کا دست یعنی ہاتھ رکھنا کہا جاتا ہے. اس کو ہرگز اپنی فضیلت پہ کہو کہ یار میرا مقام تو اتنا بڑا ہے کہ وقت کے ولی کامل سرکار تاج الشریعہ کا بیٹا مجھ سے دعا کروا رہا ہے. میں کہوں گا نہیں بابا, اس طرح کی باتیں پھیلا کر وقار بڑھتا نہیں ہے. زمانہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں وقار بڑھایا نہیں جا رہا ہے, یہاں دکان کو چمکایا جا رہا ہے. ہم نے کہا چمکنے کے لیے ہمیں جھوٹی تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے, بس اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سچے دل سے جڑے رہیں اور مسلک کا کام کرتے رہیں. عزتیں ہمارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی, اس لیے کہ جھوٹی تعریفوں سے عزت نہیں ملتی ہے, مصطفیٰ کے در سے صحیح طور پر جڑنے سے عزتیں ملا کرتی ہے. بات سمجھ گئے؟ اب حضرت خضر ہے, مقام کس کا بڑا ہے بتائیے, اس ولی کا کہ حضرت خضر کا؟ ظاہر سی بات ہے, ان کے بارے میں زیادہ تر قول تو یہی ہے کہ وہ نبی ہے. لیکن حضرت خضر نے کہا دعا کرو. اب میرے سرکار بھی تو دعا کراتے تھے بچوں سے اور بوڑھوں سے. بچوں کے آنے کا زمانہ قریب خدا کی بارگاہ سے, بوڑھوں کے جانے کا زمانہ قریب. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت خضر نے کہا دعا کرو. اب وہ دعا کر رہے ہیں تو دعا کے الفاظ دیکھنا. آج ہمارے مزاج میں بڑی تبدیلی ہے, اللہ اس تبدیل کو مزید تبدیل کر دے, لیکن تبدیلی وہ آئے جو پچھلے زمانے میں تھی. اگلے زمانے کی تبدیلی اللہ اس سے محفوظ فرمائے. ذرا غور کیجئے گا, حضرت خضر کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پہچان اور زیادہ عطا فرمائے, اپنی معرفت اور زیادہ عطا فرمائے. آج کل چل رہا ہے نا, ہم طریقت والے ہیں, یہ شریعت والے ہیں. میں نے کہا تمہارے باپ نے تقسیم کری تھی کہ یہ مولوی صرف شریعت والے رہیں گے, تم طریقت والے رہو گے. یاد رکھو کسی نے کہا تھا حضرت بایزید بستامی سے کہ فلاں انسان بہت پہنچا ہوا ہے. حضرت بایزید بستامی نے حال دیکھ کر کہا ہاں پہنچا ہے, مگر رحمان تک نہیں شیطان تک پہنچا ہوا ہے. اس لیے یہ کرناٹک ہے, کرناٹک کی سرزمین میں نہ جانے کتنے ایسے مرید ہیں جو اپنے پیرے سے کہتے ہوں گے کرناٹک, اور وہ ناٹک کر کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب ہم طریقت والے ہیں, یہ مولوی شریعت والے ہیں. امام اہل سنت نے پوری کتاب لکھی ہے لقاء السلافہ فی احکام البیعۃ والخلافہ. میرے امام نے کہا ہے شریعت ایک سمندر ہے, طریقت اس کی ایک نہر ہے. یاد رکھیے گا جب تک بندہ شریعت کو نہیں پکڑتا ہے طریقت سے اس کو کچھ حصہ نہیں ملتا. اس لیے کہ کرامت ہو اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کام ہو, یہ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اس کے اندر تقوی وہی ہو جو غوث پاک نے سکھایا ہے, اس کے اندر تقوی وہی ہو جو کربلا کے امام نے سکھایا ہے. ارے میاں جب کربلا میں میرے حسین سے نماز معاف نہیں ہوئی تو آج کے ان ڈھپالچی پیروں سے نماز کیسے معاف ہوگی؟ اگر کوئی جھوٹا آ کے یہ کہتا ہے اس کو لاتے مار کے نکالیے اور اس سے کہیے ہمارے یہاں شریعت والے چاہیے, جھوٹی طریقت والوں کا کوئی راستہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات آپ؟ ورنہ خود بھی پہنچیں گے شیطان تک اور تمہیں بھی پکڑ کے شیطان تک لے جائیں گے. تو یار دنیا میں شیطان کی بارگاہ سے تھوڑی جڑنا ہے, اس کی تو بارگاہ کیا ہے, ہمیں تو رحمان کی بارگاہ سے جڑنا ہے. کیا خیال ہے مقبولی صاحب؟ بات مقبول ہے نا؟ اچھا, اب حضرت خضر نے کہا ٹھیک ہے دعا کرے. انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی معرفت اور زیادہ عطا فرمائے. وہ کہہ کر حضرت خضر سے کہتے ہیں خضر میں آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا, ناراض مت ہونا. حضرت خضر کہتے ہیں اتنی آسانی سے کوئی ولی میری نظروں سے چھپ نہیں پاتا ہے, مگر اللہ والوں کی بات بڑی بلند ہوتی ہے. حضرت سرکار مخدوم ماہیمی کل انہی کے دیار میں تھا, انہی کے خطے میں تھا. سرکار مخدوم ماہیمی کو حضرت خضر پڑھانے آتے تھے. چونکہ چاہا تھا پڑھنے چلا جاؤں, والدہ نے اجازت نہیں دی. بیٹا اکیلا تھا, باہر یعنی اعلیٰ تعلیم, ویسے تو بنیادی تعلیم حاصل کر لی تھی, بڑی تعلیم کے لیے باہر جانا چاہ رہے تھے. آپ نے فرمایا بیٹا نہیں,
इजाजत नहीं दी, मगर अम्मी जान ने दुआ जरूर दी होगी। दुआ का असर यह हुआ कि हजरत खिज़र आए, ये इसी टेंशन में पीछे की तरफ जो उनका मज़ार है, मज़ार के पीछे की तरफ शायद कोई दरिया वगैरह है या कुछ है, वहां की तरफ वो टहल रहे थे। हजरत खिज़र आए, कहा बेटा मैं पढ़ा दिया करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत खिज़र पढ़ाने के लिए आते रहे। एक जमाना गुजर गया, जमाना गुजरने के बाद पढ़ा कर चले गए। उसके बाद सोचा बहुत जमाने के बाद चलो शागिर्द को देखूं कर क्या रहा है। सरकारे मखदूम माहिमी के पास आए, पहचान गए हजरत खिज़र है। जियाफत मेहमान नवाजी के लिए बिठा लिया, कहा हजरत बैठ जाए। नाश्ते के लिए खादिमा से कहा और खुद किसी काम से बाहर चले गए। हजरत खिज़र वहां तशरीफ फरमा थे। खादिमा जब नाश्ता लेके आई, हजरत खिज़र गायब हो गए, इसलिए कि उनकी रनिंग तो बड़ी फास्ट है ना, वो तो कहीं से कहीं चले जाते हैं। हजरत खिज़र ने वहां से गए, सीधे खाने काबा में पहुंच गए। अब इस खादिमा का कमाल देखना, ये खादिमा चारों तरफ चक्कर मारती है, देखती है कहाँ है कहाँ है। आलम कश्फ के अंदर देखा कि ये तो खाने काबा में है। वहीं पहुंच गई आलम कश्फ में नाश्ता लेकर, कहने लगी मेरे पीर ने कहा था नाश्ता करा देना। आप उठकर चले आए, कहा नाश्ता तो कर लेंगे, मगर ये तो बता तुझे ये कमाल मिला कैसे है। ए दुनिया वालों, हम सिर्फ इशारों में बात करना भी जानते हैं। हमने इबारतुल नस को भी पढ़ा है, इख्तिज़ाउल नस को भी पढ़ा है, इशारतुल नस को भी पढ़ा है, इख्तिज़ाउल नस को भी पढ़ा है। इसलिए हम इशारे इशारे में तुम्हारे ज़हनो दिमाग को साफ करना चाहते हैं। अल्लाह करे तुम्हें हिदायत मिल जाए। हजरत खिज़र ने पूछा ये कमाल मिला कैसे। कहने लगी अपने पीर सरकारे मखदूम माहिमी की कपड़े जब वो जिस्म से उतारते हैं, मैं उसको बर्तन में डालती हूँ धुलने के लिए, तो पहली बार का जो पानी होता है उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, पी लिया करती हूँ। अल्लाह ने इसी का कमाल मुझे अता फरमा दिया है। भैया समझ में आ रहा है? बस मेरा यही मिजाज है, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता। आपने जो उन्वान रखा है उसी पर गुफ्तगू करें और यही चीज करवाया करें। हजार हजार रुपए खर्च करते हैं हम लोगों को बुलाने के लिए, इतने का टिकट, इतने की गाड़ी किराया, और यहाँ आने के बाद पता नहीं क्या क्या हो जाता है। उसने उसकी तारीफ करी, उसने उसकी तारीफ करी, उसने उसका जिक्र किया, भाई 2-2.5 लाख रुपए खत्म। अरे भाई आप जब जलसा कराते हैं तो आपको पूरी अथॉरिटी है, आप पोस्टर में नाम लिखवाकर खतीब के नाम के नीचे उन्वान डालिए। आप सिर्फ ये मिजाज बना लीजिए कर्नाटक से इसका आगाज हो जाए, और इन जुमलों को महफूज भी कर लीजिएगा ताकि कायनात में पहुंचे तो पता चले कि अब इसकी जरूरत है। समझ गए भाई? आपको खतीब को बुलाना ही है, शायर को बुलाना ही है, तो शायर साहब से भी अपनी पाबंदी लगा दीजिए कि आप किसी और का कलाम नहीं, इन बुजुर्गों का कलाम पढ़ेंगे, तो बहुत सारे अरे गहरे छट जाएंगे। दूसरी बात यह है कि खतीब साहब अगर 2 बुलाना है तो एक से अमाल पर गुफ्तगू कराइए, एक से अकाइद पर, ताकि कुरान की इस आयत पर अमल हो जाए। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, तो पहले ईमान दूसरा अमल, दोनों का तस्करा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर आपका जलसा बड़ा कामयाब होगा। जलसे की कामयाबी भीड़ भाड़ से नहीं होती है, याद रखना। आप जानते हैं ना जंग में कागजाती अफराज से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, अफराज से क्या होता है। ये कागजाती अफराज से कुछ नहीं होता। काम कब होता है, आप सिर्फ 2 बंदे लेकर आए। और एक बात और बता दूं, मैं कभी मजमे को देखकर अपना मिजाज नहीं बदलता। साहब 20 लोग बैठे हैं तो तकरीर में कैसी करके चला जाओ, नहीं, इसलिए कि मैंने सरकार अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ा
ہے میرے آقا موسم حج میں 2-2 3-3 لوگوں کو بھی تبلیغ کرتے تھے، اور جب حجۃ الوداع کا موقع تھا تو 1 لاکھ سے زائد لوگوں کی بھی تبلیغ کی تھی، اس لیے کہ ہمارا مقصد اپنی دکانیں چمکانا نہیں ہے، مصطفیٰ کے دین کو بتانا ہے۔ یہ دین مصطفیٰ 2-4 لوگوں کو بھی سکھایا جائے گا، اور یہ دین مصطفیٰ 10,000 لوگوں کو بھی سکھایا جائے گا، اس لیے کہ 2-4 بھی مصطفیٰ کے امتی ہے اور 10,000 بھی مصطفیٰ کے امتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ ورنہ بہت سارے ایسے خطیب ہیں، بہت سارے ایسے شاعر ہیں، اتنا مجمع دیکھ کے ارے موڈ خراب ہو گیا۔ ارے کیوں اللہ کی ناشکری کر رہا ہے؟ کل تجھے کوئی نہیں پوچھتا تھا، آج پوچھ رہا ہے تو تیرا موڈ خراب ہو رہا ہے۔ سرکار کی نعت ہی تو پڑھنا ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ ذکر ہی تو کرنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ حضرت خضر کی بات چل رہی ہے، کہتے ہیں وہ غائب ہو گیا۔ تھوڑا اور آگے بڑھے حضرت خضر تو کیا دیکھا کہ پھر وہی جنگل میں منگل ہے۔ سبحان اللہ۔ جنگل میں منگل کیا؟ ایک جگہ سے نکل رہا ہے، روشنی ہی روشنی، چمک ہی چمک۔ حضرت خضر قریب گئے، قریب جانے کے بعد قریب تھا کہ ہاتھ سر اٹھا دیتے، مگر جیسے ہی ہاتھ بڑھایا غیب سے آواز آئی، خبردار خضر ہاتھ مت لگانا۔ اب اس طریقے سے کمبل پڑا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، خضر روکے گئے ہو، رکے نہیں ہو، کسی نے روک دیا ہے، تم تو ہاتھ لگا دیتے لیکن روکنے والے نے تمہیں روک دیا ہے۔ جب آواز کو سنا تو وہ آواز کسی مرد کی نہیں، عورت کی آواز تھی، اللہ کی ولیہ کی آواز تھی۔ حضرت خضر نے کہا اٹھئے، اللہ کی عبادت کیجئے۔ کہا خضر اپنا کام کیجئے۔ کہا اگر نہیں اٹھو گی تو میں بتا دوں گا یہ اللہ کی ولیہ آرام کر رہی ہے۔ کہا اگر آپ بتاؤ گے تو میں بھی کہہ دوں گی یہی حضرت خضر ہے جن کو لوگ تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت خضر نے کہا دعا کیجئے۔ اب دعا کی نا تو پھر حضرت خضر نے ایک سوال کیا۔ دعا کے الفاظ کیا تھے؟ یہی الفاظ تھے جو پہلے مرد نے دعا کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا اللہ آپ کو اپنی معرفت اور زیادہ عطا کرے۔ یہ بھی یہی دعا کر رہی ہے۔ حضرت خضر نے پوچھا، اس نے بھی دعا یہی کی، آپ نے بھی دعا یہی کی، ایک بات تو بتاؤ وہ تمہارا ہے کون؟ اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کہا وہ میرا شوہر ہے، میں اس کی بیوی ہوں۔ کہا جنگل میں کر کیا رہے ہو؟ اس جنگل میں کمبل اوڑھ کر آخر لیٹے کیوں ہو؟ کہا ہم اس علاقے میں آئے تھے، اس علاقے کے ایک اللہ، اس علاقے کی ولیہ تھی، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی مقرب تھی، اس کا انتقال ہو گیا تھا، حکم الہی سے اس کے جنازے میں شرکت کرنے آئے تھے۔ اب اگر 2018 کا جنازہ یاد ہو تو بریلی کی طرف پلٹ کے دیکھو، ارے تم لکھتے رہو 60 لاکھ 70 لاکھ کی گنتی یہ تمہاری نظریں دیکھ رہی ہے، مگر حضرات اولیاء کی کتنی بڑی جماعت میرے مرشد گرامی کے جنازے میں آئی تھی، یہ تو بھیجنے والا رب جانتا ہے، یہ آنے والی جماعت جانتی ہے۔ اب صاحب کل کوئی آپ سے سوال کر لے کہ وہ مولانا کہہ رہا تھا پانی پی لیتے تھی تو اتنا بڑا کمال مل گیا، تو کہنا کپڑے کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے۔ ارے بولو نا یار سبحان اللہ، اتنی مضبوط دلیل دے رہا ہوں تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والد بزرگوار سرکار سیدنا یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی محبت میں ان کے گم ہونے کے بعد اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی، ظاہری بینائی چلی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی پہنچے، اور جب بھائی پہنچے تو انہوں نے اپنا کرتا دیا، کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی، سمجھ گئے، یاتی بصیرہ،
کہا یہ میرا کرتا میری قمیص لے کر کے جاؤ. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قمیص میں کوئی کیمیکل لگا تھا؟ قمیص میں کوئی دوائی لگی تھی؟ نہیں. حضرت یوسف کے جسم سے ٹچ ہو گئی تھی. اب آپ کہیں گے یار تو نے واقعہ تو ایک ولیہ کا ذکر کیا ہے اور دلیل نبی سے دے رہا ہے. تو میں نے کہا ہم نبی کے ہاتھ پر نبی کے چیزوں سے سرزد ہوتا ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہی کام اگر ولی کے ہاتھ پر ہو تو اسی کو کرامت کہا جاتا ہے. فرق اور تفریق یہی تو ہے. ذرا غور کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا میری ایک قمیص لے کر کے چلے جاؤ. وہ قمیص لے کر فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، انہوں نے آ کر سرکار علیہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کو ان کے والد چہرے پر ڈالا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یوسف تو عزیز مصر بن گئے تھے، وہ تو مصر کے اندر موجود تھے، یہاں والد کے پاس قمیص آئی ہے. حضرت یوسف کے جسم سے ٹچ ہونے والے کپڑے کا کمال یہ ہے جیسے ہی چہرے پہ ڈالا فارتد بصیرا، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے، ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے. اب میرے سنی بھائیوں ذرا غور کرو، یہ ایک کپڑا ہی تو تھا جس کو اللہ نے اس نبی کے جسم سے ٹچ ہونے کی وجہ سے اس قدر برکت عطا فرما دی ہے. میں نے کہا یہ قمیص ہے، اور نبی کی چادر بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں. اچھا ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، کرتا زیادہ پہنا جاتا ہے یا چادر؟ جلدی بولو. حضرت یوسف کے کرتے سے جو کچھ ہوا وہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے بلا شبہ. اور ہم لا نفرق بین احد من، ہم کسی نبی پر ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے، سارے نبی اور رسول ہمارے سروں کا تاج ہے. ورنہ تو ایک کا بھی انکار سب کا انکار ہے، بندہ مسلمان کیا مومن ہو ہی نہیں سکتا. بات سمجھ گئے؟ لیکن جو کرتا زیادہ پہنا جاتا ہے اس کے مقابل میں چادر کم اوڑی جاتی ہے. سرکار کی چادر تطہیر کی بات میں کر رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ایک دن سرکار علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے. حضور کی مبارک چادر کو میں نے اوڑھ لیا، جیسے ہی اوڑھا نا موسلا دھار بارش پر بارش، بارش پر بارش، بارش پر بارش. اتنے میں سرکار علیہ السلام قبرستان سے تشریف لائے، حضور کے سینے مبارک پر ہاتھ پھیرا، آپ کی ریش مبارک کو چھوا. چھونے کے بعد کہنے لگی اے میرے آقا بارش کے قطرے آپ کے چہرے پر نظر نہیں آتے، ابھی تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ یہ بتاؤ تم نے اوڑھا کیا ہے؟ کہا آپ کی مبارک چادر کو اپنی اوڑھنی بنا لیا ہے. فرمایا بذالک ارتفع الغطاء عن بصرک وراتی مطرح عالم الغیبی. کہا عائشہ یہ کچھ اور نہیں، تو نے نبی کی مبارک چادر کو اوڑھا، اللہ نے تیری نظروں سے پردے ہٹا دیے ہیں، یہ عالم غیب میں ہونے والی باران رحمت کے جلوے تجھے نظر آ رہے ہیں. ہم نے کہا یہ کمال ہے میاں، سرکار کی مبارک چادر کو حضرت عائشہ اوڑھ لے تو نظروں سے پردے ہٹا دیے جائے. ارے میاں کیوں نہ ہٹائے؟ اس لیے کہ جب نبی کے امتی خواجہ عثمان ہارونی کا عالم یہ ہے کہ دو انگلیوں کے بیچ سے آسمان و زمین کے منظر دکھا دیتے ہیں، تو یہ تو مدینے کے تاجدار ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہم نے کہا یہ مصطفیٰ کی چادر پاک کا کمال ہے، نظروں پہ پڑی عالم غیب میں ہونے والی باران رحمت کے جلوے نظر آ گئے ہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ یہ اللہ والوں کا کمال ہے. افراد سمجھ گئے؟ اب جب حضرت خضر نے یہ بتایا کہ وہ چلے گئے، وہ عورت بھی غائب ہو گئی. حضرت خضر یہ واقعہ جس ولی کو سنا رہے تھے انہوں نے ایک سوال کیا کہ سرکار ایک بات بتائیں، یہ اتنی بڑی جماعت ہے، جب چاہتی ہے چھپ جاتی ہے، جب چاہتی ہے دکھنے لگتی ہے.
आखिर इस जमात को भी दुनिया में किसी की जरूरत पड़ती है? सवाल बड़ा अच्छा है भाई, सवाल पर ही सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, चूंकि जवाब आपको पता हो गया होगा। समझ गए? कई ऐसी जमात तो जब चाहती है छुप जाती है, जब चाहती है जो गायब हो जाती है, जब चाहती है नजर आती है। इतना बड़ा कमाल, इतनी बड़ी करामत, इतनी ताकत, इनका इख्तियार, इतनी कुव्वत, इनकी पावर इतनी इस कदर है कि ये जब चाहे छुपे, जब चाहे दिख जाए, जब चाहे छुप जाए, जब चाहे नजर आए, जब चाहे नजर ना आए। ये तो रिजालुल गैब की पाकीज़ा जमात है। एक बात तो बताएं, दुनिया में कोई ऐसी जात है कि जिस जात की इनको जरूरत पड़ती हो? हजरत खिज़र ने कहा हाँ हाँ, उसी को जमाना अब्दुल कादिर जीलानी कहता है। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। समझ गया? वलियों में चौथा दर्जा है औताद का। औताद ये अरबी का लफ्ज है, इसका वाहिद और सिंगुलर आता है वतद। वतद का माना खूंटा होता है, जिससे जानवर को बांधते हैं। देखा है कभी? है, होता है या नहीं होता है? हो सकता है आप लोग आसमान में बांध देते हो जानवर को, रस्सियां यहीं पर होता है ना आपके सिरा में। हाँ, तो जो खूंटा होता है उससे जानवर को बांध दिया जाता है। हजराते औलिया में भी 4 औताद हैं जो चारों दिशाओं में रखे गए। एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक उत्तर में, एक जनूब में और शिमाल में। 4 हजराते औताद हैं और इनका भी मकसद यही है कि ताकि हम जैसे गुनाहगारों का भला हो जाए। बात समझ गए? अब 5वें दर्जे पर आते हैं अब्दाल। हमने कहा सैयदी गौसे पाक की शान को समझिएगा। आप शायद भाई भूल गए होंगे कि मैंने कहां से आपको पकड़ा था। मैं वही पकड़ के आपको लेकर के जा रहा हूं। आप जानते हैं वलियों में सबसे 5वें दर्जे पर अब्दाल आते हैं। अब्दाल से बड़ा मकाम औताद का है, औताद से बड़ा मकाम अफराद का है, अफराद से बड़ा मकाम वजीरैन का है, उनसे बड़ा मकाम कुतुब का है। सैयदी गौसे पाक ने कहा वल वल्लानी अलल अख्ताबी जमा फहुक्मी नाफिजुन फी कुल्ली आली। फरमाया अल्लाह ने मुझे सिर्फ अब्दाल का नहीं, सिर्फ औताद का नहीं, सिर्फ अफराद का नहीं, सिर्फ वजीरैन का नहीं, बल्कि अल्लाह ने मुझे कुतुबों का भी सरदार बना करके भेजा है। पता चला अब्दाल भी गौसे पाक के झंडे के नीचे है, अफराद भी गौस के झंडे के नीचे है, औताद भी गौस के झंडे के नीचे है, और इमामैन भी गौस के झंडे के नीचे है, अख्ताद भी गौस के झंडे के नीचे है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये वो शख्सियत है जब तक आपकी रिजा नहीं होती तब तक किसी को विलायत मिला नहीं करती है। गौसे पाक के एक मुरीद थे, नाम था अली। एक रिवायत में मिलता है अब्दुल्ला, लेकिन बाजतुल असरार शरीफ में नाम था अली, बीवी का नाम था फातिमा। गौसे पाक के दौर में थे, जाहिरी जिंदगी में थे, और उसी जमाने में एक बुजुर्ग थे अब्दुल रहमान तफसून जी। क्या नाम था? ये गौसे पाक के दौर में ही थे, जाहिरी जिंदगी में आपकी। एक दिन ये तकरीर करते करते कहने लगे अना बैनल औलियाई कल कर का अतवला उनका। कहने लगे मुझे पहचानो, मेरा मकाम वलियों में ऐसे ही है जैसे परिंदों में सारस का मकाम। सारस देखा है? इतनी लंबी गर्दन होती है उसकी। अब यहां क्या कहते हैं वो आप समझ जाइएगा। 1000 नहीं 1,00,000 परिंदों में भी वो पहचान लिया जाता है। हजरत अली वहां मौजूद थे। कौन हजरत अली? अली शेर खुदा नहीं, इन वली का नाम अली है, नाम अब्दुल्ला भी है। ये बैठे हुए थे, इन्होंने देखा यार ये तो मेरे पीर गौसे पाक अब्दुल कादिर जीलानी से अपने आप को बड़ा बता रहे हैं। भाई आप कह रहे हैं आज के दौर में मेरा मकाम वलियों के दरमियान इस कदर बुलंदो वाला है। आपने फौरन गुदड़ी थी, गुदड़ी उतार कर फेंक दी और खड़े होकर कहने लगे अब्दुल रहमान आओ मुझसे कुश्ती लड़ लो, अब्दुल रहमान आओ मुझसे कुश्ती लड़ लो। अब मजमे में खड़े होकर कोई कहे आओ मुझसे कुश्ती लड़ लो, मैं कहूंगा यार अजीब आदमी है, बरेली शरीफ से
کشتی لڑنے کو بلایا ہے, رات بھر کا تھکا ہارا ہوں, جسم میں میری اتنی طاقت بھی نہیں, کسی دن لڑنا ہو تو جلسہ مت رکھنا, ایک دن پہلے بلانا, پھر اس کے بعد انشاءاللہ مقابلہ کر لیا جائے گا. بلا تشبیہ و تمثیل حضرت عبد الرحمن تفسون جی کھڑے ہوئے تقریر کر رہے ہیں, انہوں نے گدڑی پھینک دی. اب وہ پہلوانوں والا مزاج نہیں تھا کہ یہاں سطر کھول کر کے اور صرف یہاں پر جو ہے چڈی پہن کر کے آ گئے, نہیں نہیں, یہ تو حرام ہے جسم کو دکھانا, چونکہ سطر عورت فرض ہے اور اس کا چھپانا ضروری ہے, سطر کرنا ضروری ہے. یہاں حضرت عبد علی رضی اللہ تعالی عنہ, جن کا نام عبداللہ بھی بتایا گیا, انہوں نے گدڑی اوپر والی پھینک دی اور پھینکنے کے بعد کہنے لگے آئیے میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. حضرت عبد الرحمن نے اتنا بھاری جملہ سنا, سر سے لے کر پیر تک دیکھتے رہے. مریدین نے کہا سرکار جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا جواب کیا دوں, اس کے جسم کے رونگٹے رونگٹے پہ اللہ کی رحمت کے جلوے نظر آ رہے ہیں. روایت میں آیا ہے 12 یا 14 دن کی دوری پر ان کا گھر تھا. پورے گھر ولیوں کے ہوتے تھے, آج تو پورے علاقے پورے صوبے خالی ہیں, ہے نا؟ ہے آپ کے یہاں کوئی ولی؟ یہ قبروں میں آرام فرما رہے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. چلتا پھرتا کوئی ولی ہے یا ہندوستان میں کوئی ہے چلتا پھرتا ہو تو بتائیے گا ہم کو بھی. لوگ کہتے ہیں زندہ ولی ہے, ارے تو ولی زندہ ہی ہوتا بھائی, مردہ ولی کون ہوگا؟ بات سمجھ گیا نا؟ ہاں ڈھونگ کرنے والے تو بہت ہیں, فوٹو ویڈیو کرانے والے تو بہت ہیں, ہاں تو ایسے کرانے والے نہیں, میں ولی کی بات کر رہا ہوں. ولی وہ ہوتا ہے جس کا قدم سرکار کی سنت سے کبھی الگ نہیں ہوتا. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ان کے ایک مرید تھے, وہ ایک زمانے تک رہے. کہا حضرت آپ سے کبھی کرامت نہیں دیکھی؟ آپ نے فرمایا ایک بات بتا, تو نے میری زندگی میں کبھی میرا قدم سنت رسول کے خلاف دیکھا؟ کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا ارے یہی تو کرامت ہے. بلکہ بزرگوں نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ, استقامت دین پر مضبوطی سے جمے رہنا یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. بولو یار سبحان اللہ تو بولو. عمل کی جب بات آتی ہے تو کئی ٹینشن میں آ جاتے ہو. عمل کے بغیر کام نہیں چلے گا. یاد رکھنا, میں ہوں کہ کوئی بھی ہو, کتنی بھی بڑی باتیں کر کے چلا جائے, لیکن عمل کے بغیر نہیں. پیر صاحب کو بھی اسی حد تک مانو جس حد تک آپ کے عمل کو نقصان نہ ہوتا ہو, اور پیر بھی ایسا بناؤ جو آپ کی اصلاح باطن کرتا ہو, ورنہ اصلاح باطن کے علاوہ کچھ اور کر رہا ہے تو پھر پیر بنانے کے لائق نہیں ہے. بات سمجھ گئے نا میری؟ آپ دھیان سے میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ غور فرمائیے گا. عرض میں کیا کر رہا تھا, حضرت عبداللہ نے کہا اٹھیے مجھ سے کشتی لڑے. کہا اس کے جسم کے رونگٹے رونگٹے پر رحمت خداوندی کے جلوے ہیں. اچھا 12 دن یا 14 دن کی دوری پر ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا. ہاتھ بڑھایا, کہا بیوی فاطمہ میری گدڑی تو لاؤ. بھئی کیسے خاموش بیٹھے, بولے تو صحیح سبحان اللہ. گدڑی لائیے. ادھر سے انہوں نے ہاتھ بڑھایا, 14 دن کی مسافت اور دوری کے باوجود ادھر سے انہوں نے بڑھایا, گدڑی اٹھا لی. عبد الرحمن تفسون جی نے دیکھا تو اور حیرت میں پڑ گئے, یہ کون ہے بھائی؟ کبھی کشتی لڑتا ہے تو رحمت خداوندی کے جلوے نظر آتے ہیں, اور اب اس نے ہاتھ بڑھا کر جب انہوں نے کہا گدڑی اٹھا کے پہن لو, کہا فقیر جو ایک بار گدڑی پھینک دیتا ہے دوبارہ نہیں پہنتا ہے, اس لیے آپ نے ہاتھ بڑھا کر گدڑی کو منگوا لیا. انہوں نے کہا اب یہ دو کرامتیں دکھا کیوں رہے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ ان کے ذہن میں آ گئی تھی بات, یہ اپنے آپ کو غوث پاک سے بڑا کہہ رہے ہیں. انہوں نے اپنے جملے سے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے خود کو بڑا ثابت کرنا چاہا ہے, اس لیے حضرت عبداللہ نے دو کرامتیں دکھائی. اب آمد برسر مطلب انہوں نے پوچھا عبد الرحمن تفسون جی نے, اے بندہ خدا یہ تو بتا تیرے پیر کا نام کیا ہے؟ کہا میرے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے. بات سمجھئے؟ مریدی لا تخف اللہ ربی. اچھا حضرت عبد الرحمن تفسون جی نے ایک کام اور کیا, 2 مرید بھیجے شہر تفسون سے, اور کہ جاؤ
غوث پاک عبد القادر جیلانی کے پاس جا کر کہنا 12 سال سے میں قرب الہی میں جا رہا ہوں مگر کبھی تم سے میری ملاقات نہیں ہوتی. جیسے آپ کہیں میں 25 سال سے درگاہ اعلیٰ حضرت پہ جا رہا ہوں مولانا صاحب آپ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا بریلی شریف میں، کیسے تم بریلوی ہو؟ تو میں کہوں گا بھیا مدرسہ ہے 7 کلومیٹر دوری پہ، تم کہاں جاتے ہو؟ بولے ہم درگاہ پہ جاتے ہیں. میں نے کہا ہم کیا نظر آئیں گے؟ 7 کلومیٹر دوری تک دیکھ لو گے. بات سمجھ گئے؟ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا نظر تو الی بلاد اللہ جمعا. غوث پاک تو دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ. اب بھیا جن کو حضور کا علم غیب سمجھ میں نہیں آتا تو غوث پاک کیا سمجھ میں آئے؟ اب بھیا جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم تو صرف اصلاح کر سکتے ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو قیامت کے دن خود سمجھ جائیں گے. آج لے ان کی پناہ پھر نہ مانیں گے، اس لیے کہ وہاں تو تجھے ماننا ہی ہے. تو جہاں نہ ماننے کا دور ہے وہی مان جا. اور وہاں تو پھر جیسے ہی آنکھ بند ہوگی تو فرعون نے بھی کہا تھا نا آمنتو برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا مگر اب کیا؟ معلوم یغرغر، جب تک کہ سانس غرغرے کی کیفیت میں نہیں آتی تب تک توبہ قبول ہے، ایمان قبول ہے. اور جب یہاں اٹک گئی سب کچھ ختم. بات سمجھ گئے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ ہیں جو بغیر دیکھی چیز پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے مگر مان لیا ہے. ہم نے عیسیٰ کو دیکھا نہیں ہے مگر مان لیا ہے. ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے مگر مان لیا ہے. ہم نے اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے جبریل کو دیکھا نہیں مگر مان لیا. اس کو کہتے ہیں غائب، یعنی بغیر دیکھے چیزوں پر ایمان لے کر کے آنا. ہم نے خدا کو دیکھا نہیں مگر وجود کو تسلیم کر لیا ہے، مان لیا ہے. ہم اسی کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. بہرحال ذرا توجہ فرمائیے گا، حضرت غوث پاک نے وہی بیٹھے بیٹھے مشاہدہ کر لیا. عبد الرحمن نے 2 بندوں کو بھیجا ہے، آپ نے بھی اپنے 2 مریدوں کو بھیجا اور بیچ کر کہا یہ جو 2 آ رہے ہیں نا ان کو پکڑ کے ان کے پیر کے پاس واپس لے کر کے چلے جانا اور جا کر کے ایک پیغام سنا دینا کہ کوئی آنگن میں بیٹھنے والا، آنگن تو سمجھتے ہو بھیا نہیں سمجھتے ہو؟ آنگن میں بیٹھنے والا دالان میں بیٹھنے والے کو دیکھتا ہے، دالان میں بیٹھنے والا کمرے میں بیٹھنے والے کو دیکھتا ہے اور کمرے میں بیٹھنے والا خاص کمرے میں بیٹھنے والے کو دیکھتا ہے. آپ نے بتانا کیا چاہا؟ آپ نے کہا ان سے جا کر کے بتا دینا. انہوں نے کہا سرکار اس بات کی دلیل کیا ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں بات سچی ہے؟ سیدی غوث پاک نے کہا ان سے کہنا جس رات اللہ نے تمہیں ولی بنایا تھا اس ایک رات میں 12,000 لوگ ولی بنائے گئے تھے. بات سمجھ گئے آپ؟ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ پیغام بھیجا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے تو مریدین پکڑ کر کے وہاں گئے. کہا ایک بات بتاؤ، ہمارے پیر نے کہا ہے آنگن میں بیٹھنے والا دالان میں بیٹھنے والے کو نہیں دیکھتا، دالان میں بیٹھنے والا کمرے میں بیٹھنے والے کو نہیں دیکھتا، کمرے میں بیٹھنے والا خاص کمرے میں بیٹھنے والے کو نہیں دیکھتا. سیدی غوث پاک نے بتانا یہ چاہا کہ تمہیں بیٹھنے کے لیے صحن ملتا ہے اور مجھے بیٹھنے کے لیے خاص کمرہ ملا کرتا ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا جس رات اللہ نے تمہیں ولی بنایا تھا اس رات 12,000 لوگوں کو ولی بنایا گیا اور عبد القادر جانتا ہے کہ تمہارے جوڑے کا رنگ بھی ہرا تھا اور سونے کے پانی سے
تھے اس پر سورہ اخلاص لکھی ہوئی تھی. جب عبد الرحمن تفسون جی نے اتنا مضبوط پروف دیکھا تو کہنے لگے لقد صدق الشیخ عبد القادر وہو سلطان الوقت. کہا عبد القادر سچ کہہ رہے ہیں, وہی آج کے دور میں ولیوں کے سردار ہے, میں ولیوں کا سردار نہیں ہوں, ولیوں کے سردار وہی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہنے لگے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. بات سمجھ گئے؟ اچھا ایک شعر اور, تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی شان تو بیان کر ہی رہے ہیں, لیکن تاج الشریعہ کا پیغام بیان کر دیتے ہیں, وہ بھی شان ہی ہے. غوث پاک کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ, میں نے اتنا پڑھا کہ میں ولیوں کا سردار ہو گیا. اور آج کے دور میں وہ کہتا میں نے بالکل نہیں پڑھا پھر بھی فتویٰ دیتا ہوں. بات سمجھ گئے؟ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے جنہوں نے کبھی بخاری کا چہرہ نہ دیکھا ان کو ایسا بخار آتا ہے فتویٰ دینے کا. یاد رکھو حضور سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار. جو فتویٰ دینے میں جلدی کرتا ہے وہ جہنم میں سب سے زیادہ جرات کرنے والا ہے. اس کا مطلب جری ہے وہ. ارے بابا اگر مسئلہ مجھ سے متعلق ہے اور میں زندہ ہوں تو مجھ سے ڈائریکٹ پتہ کیجئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اشرف علی کے پاس خط بھی لکھے تھے اور 13 سال تک قاسم نانوتوی کو بھی سمجھایا تھا, 23 سال تک. بات سمجھ گئے نا؟ اور 1 سال تک خط و خطابت کا سلسلہ اشرف علی سے بھی جاری رہا. یہاں تو صاحب سن لیا کس نے کہا مولانا نے فلاں کام کر دیا, ارے مولانا نے حرام کر دیا, مولانا نے ناجائز کر دیا. میں نے کہا تو نے مولانا سے آ کے پوچھا, کبھی تو نے اس کی تحقیق کی, تصدیق کی؟ بھائی مثال کے طور پر میں ویڈیو سے پرہیز کرتا ہوں, اس کو حرام سمجھتا ہوں. اب ایک جگہ ایسا ہو گیا کہ کسی نے سامنے کیمرہ تھا, کیمرہ لگا ہوا تھا, میں نے کہا کیمرہ بند کرو. کہتا حضرت میں نے کیمرہ بند کر دیا, صرف ریکارڈنگ کر رہا ہوں. تو بھائی ریکارڈنگ کرنا جائز ہے, لیکن مجھے کیا پتا اس نے مکاری کر دی اور اس نے ویڈیو ڈال دی, جبکہ پیچھے سب سے پہلے میں نے ہی کمنٹ کر کے اپنی طرف سے کہا یہ میری ویڈیو ہٹاؤ. پھر اپنے گروپ پہ کہ جو بندے تھے ان سے فون کروایا, پھر اور بھی یوٹیوبروں سے کہہ کر میں نے کہا بھئی اس کو ہٹائیے. اس بندے کا فون بھی آیا, اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی. بس ابھی ہٹانے میں 1-2 دن ہوئے تھے کہ صاحب پورے ہندوستان میں عجیب تہلکہ مچ گیا. ایک تو مجھے میسج کر کے کہہ رہا ہے مولانا تم بھی تو تاج الشریعہ کے موقع پر نہیں ہو. میں نے کہا تجھے شرم و حیا آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ تو نے مجھ سے پوچھا کہ آخر حادثہ ہوا کیا ہے اور میں نے خود اس سے منع بھی کیا ہے. تو بھائی کم سے کم بدگمانیوں سے پہلے صاحب معاملہ سے آ کے پوچھ لیا کرو مسئلہ کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو. سرکار تو کہتے ہیں ظن المومنین خیرا, ایمان والے کے بارے میں اچھا گمان کرو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. ایمان والو زیادہ بدگمانی سے, گمان سے بچا کرو, اس لیے کہ کچھ گمان گناہ ہے. ابھی تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم فتویٰ دو؟ آپ میں کوئی ہے جو فتویٰ دینے کی طاقت رکھتا ہو؟ ارے بتاؤ نا یار, کم سے کم حق بات ہے تو بول تو دو یار. تمہیں مفتی سمجھ لوں میں؟ آپ لوگوں کو مفتی سمجھ لوں؟ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں؟ یار کتنے مسائل ایسے ہوتے ہیں, میں اپنے واٹس ایپ چیک کرا دوں آپ کو, کتنے مسائل ایسے ہیں جو 10 دن 5 دن سے پڑے ہوئے ہیں, میرے علم میں ان کا جواب نہیں ہے تو میں جواب نہیں دیتا. وہ کسی اور عالم سے رابطہ کر کے معلوم کر لے گا جب میری طرف سے جواب نہیں ملے گا. بات سمجھ گئے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں بھئی میری نظر سے نہیں گزرا, کسی اور سے پتہ کر لیں. اس میں کون سے جرم کی بات؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. یہ 15ویں پاری کی آیت. سرکار تاج الشریعہ سے زیادہ قابل کون ہے؟ ایشیائی ممالک میں میرے مرشد کا جواب نہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟
सैयदी गौसे पाक और सैयदना इमाम आदम के बारे में पूछा गया इनमें अफजल कौन है, आपने फरमाया मेरी नजर से ये तफसील नहीं गुजरी। अरे इसमें हैरत की बात क्या है, ये कह देना कि मुझे पता नहीं, ये भी तो इल्म है। अरे समझे कि नहीं समझे? हजरत इमाम आदम से ज्यादा काबिल कोई है? उनकी अक्ल को एक पल्ले में रखो, दुनिया की अक्लों को दूसरे तराजू दूसरे पल्ले में रखो, कसम खुदा की वही पल्ला भारी होगा जिसमें इमाम आदम की अक्ल है। मगर दुनिया से जाते जाते भी 80 मसाइल में यही कहकर गए, हाय लादरी हाय लादरी, हाय अफसोस मैं इनका हुक्म नहीं जानता, हाय अफसोस मैं इनका हुक्म नहीं जानता। हमने कहा याद रखना याद रखना याद रखना, जब सरकार अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने पूछा था ना, आका करीम फरमाते अतानी रब्बी फी आसनी सूरा, एक दिन मेरे नबी फजर की नमाज में देर हो गई, आका करीम अलैहिस्सलाम ने रब ताला का दीदार किया। अल्लाह ने पूछा फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, हे मेरे महबूब बताओ तो सही ये फरिश्ते मलाए आला के किस चीज में झगड़ रहे हैं? सरकार ने अर्ज किया ला अदरी, मैं नहीं जानता, तू बताएगा मैं जान लूंगा। सुभान अल्लाह। ये उम्मती होके मदरसे का कभी रुख भी नहीं किया, फतवा दे रहे हैं चौराहों पे खड़े होके, जिसके खिलाफ फतवा दिया उसको बाद में पता चल रहा है कि भाई मैं तो मुजरिम हो गया हूं। एक चीज हदीस समझ में आ गई, दूसरी सुनिए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह तआला ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़अहु मिनन नासी वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम यत्रुक आलिमन इत्तखज़न नासु रूसन जुहला फसुइलू फअफ्तौ बिगैरि इल्मिन फदल्लू वअदल्लू। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इल्म को उठा लेगा। ये बाद में भी किया जा सकता है, बहुत अहम नहीं है। अब बोतल आप रख दो, आपको बोतल बड़ा डिस्टर्ब कर रही है, क्या उसको आप संभाले पड़े, है ना? हाँ, ये बोतल कभी कभी खुद उल्टा इंसान को बोतल बना देती है। अच्छी बातें नहीं सुनने, उसी को घुमा रहे हैं बैठ करके। बहरहाल समझदार आदमी है आप। क्या नाम है आपका? सैयद साहब। अरे माफ कीजिएगा मगर सैयद साहब जो है ये बोतल बड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, है ना? अल्लाह ताला इन सादात को सलामत रखे। गौर फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इल्म को उठा लेगा, मगर इल्म ऐसे नहीं उठेगा कि सीनों से खींच लिया जाए, बल्कि अल्लाह इल्म को उठाएगा वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा। इल्म ऐसे उठेगा कि अच्छे अच्छे आलिम उठते चले जाएंगे दुनिया से, इल्म उनके सीनों में कब्रों के अंदर चला जाएगा। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हत्ता इज़ा लम यत्रुक आलिमन, जब अल्लाह किसी आलिम को नहीं छोड़ेगा ना, यानी वो आलिम जमीन पर ऐसा नहीं रहेगा, तो लोग फिर जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे, फिर उनसे मसले मालूम करेंगे। फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्म, तो वो बगैर इल्म के फतवे देंगे। नतीजा क्या होगा? फ़दल्लू वअदल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और जिनको फतवा दिया उनको भी गुमराह कर देंगे। इसलिए मालूम है ला अदरी, भाई मैं नहीं जानता, किसी आलिम से पता कर ले। सुभान अल्लाह, ये तरीका है। अरे इमाम आजम अबू हनीफा से ज्यादा इल्म वाला कौन है? सैयदना इमाम आजम के पास एक औरत आई, कहने लगी मुझे अपने शौहर से तलाक़े सुन्नी लेना है। आपको मजा नहीं आ रहा है इस जुमले पे? सुन्नी आदमी तलाक भी तो सुन्नी लेगा। तलाक़े सुन्नी का मतलब सुन्नत के मुताबिक तलाक लेना है। मैंने को उसको इन शॉर्ट बोल दिया। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा ना मुझे पता नहीं, सामने शेख हम्माद हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, अभी इमाम आजम शागिर्द नहीं बने थे। कहा जाओ उनसे जाके मसला मालूम करो, जो वो मसला बताए मुझे भी आके बता देना। इसको इल्म का ज़ौक़ कहते हैं, इसको इल्मी ज़ौक़ और शौक़ कहा करते हैं। यहाँ तो भैया आजकल के देखो ना, मिर्जा इंजीनियर को सुन लिया, कोई यूनुस अलगहर, यार कम से कम इतना तो देखो, ये मुंह और मसूर की दाल, न चेहरे अच्छे हैं न शक्लें अच्छी है, फरंच दाढ़ियाँ हैं, न सर पे टोपी है, पैंट शर्ट पहने हुए हैं। अब दीन सीखने के लिए इतने बुरे दिन आ गए कि किसी से भी सीख लोगे। अभी तो मस्जिदों के ये पाकीज़ा चेहरे मौजूद है, अभी इन इमामों
کے پاس جاؤ نا، بہار شریعت تمہارے گھر کی زینت ہے، فتاوی رضویہ تمہاری رہنمائی کے لیے کافی ہے، ابھی بریلی کا دارالفتہ زندہ ہے، ابھی ہندوستانی سنی دارالفتہ زندہ ہے۔ اس لیے ہم سوشل میڈیا میں ہر ایرے غیرے سے علم نہیں سیکھیں گے، علم اسی سے سیکھیں گے جو یہ کہہ رہا ہوگا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ ڈیڑھ بجے تک گیا، چلیے 15 منٹ اور ہے پھر اپنے پاس۔ غور فرمائے، سیدنا امام اعظم نے کہا جاؤ شیخ حماد سے جا کے مسئلہ پتا کرو۔ اس کو کہتے ہیں دیانت داری۔ نہیں مجھے تو مسئلہ بتانا ہی ہے، چاہے کیسے ہی بتاؤں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ اس کو کہتے ہیں اجراؤکم علی الفتیہ اجراؤکم علی النار۔ جو بھی فتویٰ دینے میں جرات کا سامنا کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، جسارت دکھاتا ہے، وہ جہنم پر بھی جسارت دکھا رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ شیخ حماد سے جا کر کے مسئلہ معلوم کرنا۔ شیخ حماد سے جا کر مسئلہ معلوم کیا، انہوں نے پورا مسئلہ بتا دیا کہ کہا جب تو پاکی کی عالم میں ہو، حالت حیض سے ناپاکی کے دن تیرے گزر جائے، اور جب تیرے طہور اور پاکی کے دن آئے تو تیرا شوہر تجھ سے ملاقات کیے بغیر تجھے طلاق دے دے، اسی کو طلاق سنی کہا جاتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئی، آ کر مسئلہ بتایا۔ جیسے ہی مسئلہ سنا امام اعظم نے اس دن سے ارادہ کر لیا کہ پڑھوں گا تو اسی شیخ حماد سے پڑھوں گا، اور ایسا پڑھا، اتنی محبت اور اتنا پیار کہ آپ فرماتے پوری زندگی میں نے کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف بھی پیر نہیں کیا۔ بات سمجھ گئے؟ شیخ حماد نے، ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے بھائی؟ تو فتوے ایسے نہ دیا کریں۔ مسئلہ معلوم نہیں ہے، علم والوں سے معلوم کرو۔ قرآن کہتا ہے فَصَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر علم نہیں ہے تو علم والوں سے پتہ کر لو۔ اس میں کون سی توہین جاتی ہے؟ شریعت کا معاملہ ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی حضرات اولیاء کی، بات چل رہی تھی سیدی غوث پاک کی۔ اب بھیا غوث کا معنی مغیث ہوتا ہے، مغیث کا معنی مدد کرنے والا۔ غوث مدد کرتے ہیں، انتقال کے بعد اللہ والوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ ارے بولو بھائی، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وصال آپ کا ہونے والا ہے۔ وصال کا مطلب ملاقات، ملنا۔ گھر والوں سے جا کے ملیں گے نا، ابا اماں سے، چچا دادا سے، یہ وہ وصال مراد ہے۔ زندہ ہیں آپ لوگ؟ زندہ ہیں؟ اچھا تو چیک کر کے دیکھتے ہیں۔